بیٹے کی شادی کی نا وہ 6 مہینے کے بعد وہ چلا گیا گھر سے. ٹھیک ہے. وہ مطلب اپنے سسرال میں چلا گیا. اچھا. ٹھیک ہے جی. اب وہ ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کر رہا. 6 مہینے بعد اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی. اچھا. انا للہ. ٹھیک ہے جی. اب وہ کوئی رابطہ نہیں کر رہا. ہاں جی. نہ ہمارے سے مل رہا ہے. اب مجھے یہ بتلائیں کہ کیا وہ میری جائیداد میں سے حصہ لے گا؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. منیر حسن صاحب لودھرا سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا شیخ. جی ان کے لیے تو یہ ہے جو بنیادی سوال ہے ان کا کہ یہ اس کو آگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو نسب ہے وہ وراثت کا حقدار بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد صرف ایک ہی چیز ہے, اگر وہ مرتد ہو جائے, اللہ نہ کرے, یعنی کوئی بھی شخص اگر دین کو چھوڑتا ہے پھر وہ وارث نہیں بن سکتا. جب تک دین پہ وہ قائم ہے یعنی مسلمان ہے تو تب تک ہمارا اس کا یعنی اس کو آگ کرنا یا اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو محروم کرنے کی کوشش کرنا تو یہ قانون میں تو ہو سکتا ہے, شریعت میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ زندگی بھر کی جو کسی نے کوئی نافرمانی یا ایسا کچھ کیا ہو, جیسے ان کا رویہ ہے ان کے صاحبزادے کا, تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد اس کو ایک دم خیال آئے کہ میں نے کیا کیا. والدہ کی وفات کے بعد نہیں آیا. ہاں جی. بس وہ کئی سنگ دل, ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی سی بدلی ہے تاریخ جناب کہ پہلے لوگ تھے, پہلے دور تھا پتھر کا, اب لوگ ہیں پتھر کے. اور حقیقت یہی ہے کہ ایسی ستم گری جو ہے نا وہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایسا کیا جائے. بہرحال جو بنیادی سوال ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آگ نہیں کر سکتے, اس کو اپنی وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. ان کا حق ہے کہ یہ ان کے لیے دعائیں کریں. اور ان کو میں بتاؤں گا کہ یہ سورہ احقاف کی 15 نمبر آیت ہے, وہ پڑھیں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. اس کے اندر ہے وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی, کہ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے, ان کو بہتر کر دے. تو انشاءاللہ وہ آئیں گے. یہ دعا جاری رکھیں, ان کو محروم نہ کریں. اگر وہ ہوئے ہیں ایسے تو یہ ایسے نہ ہوں. اور شریعت اسلامیہ ہمیں جی ایسے نہیں کہتی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ برا کرو. وہ برا کر رہا ہے تو آپ اچھا کریں. تو اس سے انشاءاللہ اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے. وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا وہ ہو سکتا ہے. اصل میں نا دیکھیے یہ جو ایسے حالات بنتے ہیں نا یہ ایک دم ایسے نہیں ہو جاتے. میں ان پہ کوئی شک نہیں کر رہا, لیکن ہوتا یہ ہے جہاں بھی عدل نہیں نہ ہوتا گھریلو سطح پہ, تو اس سے پھر نا ایسی اشکالات اور ایسے معاملات بگڑتے ہیں. امید ہے کہ یہ عدل کرتے ہوں گے, لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اگر ہماری آواز ان تک بھی پہنچ رہی ہے, ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ دنیا میں بہترین جو ہمارے احسان کے مستحق ہیں ہمارے والدین ہیں, اور خصوصاً والدہ ان سے بھی زیادہ. تو اس وجہ سے ان کے حق میں بھی دعائیں کریں اور ان والد صاحب کو ملیں اور آئیں ان کے پاس. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. وہ تو شیخ صاحب نے بتا دیا. مسئلہ بھی یہی ہے کہ یہ چاہیں یا نہ چاہیں, ٹھیک ہے, جب ان کی وفات ہوگی وہ وارث بنیں گے. یعنی والد جب فوت ہو جاتا ہے تو اولاد جو ہے نا مستقیماً وہ وارث بن جاتے ہیں. اچھا. تو وہ وارث بنے گا یہ چاہے یا نہ چاہے. ٹھیک ہے. اور اب زندگی کے اندر ان کو محروم کر دینا یا آگ کر دینا یہ تو جائز نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو توفیق عطا فرمائے کہ واپسی کی طرف آ جائے.